سورہ یاسین پارہ نمبر 22 آیت نمبر 13۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اصحاب القریہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اس سے مقصود مکہ والوں کو اور اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں وہ لوگ جو نہ ماننے والے، جھٹلانے والے، ان کو اس بات سے متنبہ کرنا ہے کہ وہ جو اصحاب القریہ ہیں انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اگر تم بھی ایسا کرو گے، ہمارے رسول کو جھٹلاؤ گے، تو تمہیں بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اب یہ کہ اصحاب قریہ کون ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت کعب احبار اور حضرت وہب بن منبہ، ان سے محمد بن اسحاق، یہ مورخ ہے، انہوں نے نقل کیا ہے کہ شام کے سرحد پر واقع ایک بستی ہے جس کا نام ہے انطاکیہ۔ اس بستی کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 3 رسول بھیجے گئے۔ بعض حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ رسول نہیں تھے، بلکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے تھے، ان کے یعنی مبلغین میں سے تھے، ان کے حواریوں میں سے تھے۔ ان کے نام بھی لکھے ہیں، یحییٰ اور یونس اور شمعون۔ لیکن قرآن مجید کے طرز اور انداز سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے بلا واسطہ رسول تھے۔ اب پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستی والوں کی طرف 2 رسولوں کو بھیجا، یعنی 2 پیغمبر بھیجے۔ انہوں نے جا کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں نے نہ مانا، انکار کیا۔ پھر ان کی مدد کے لیے، تائید کے لیے ایک تیسرے رسول بھیجے۔ اب 3 ہو گئے، اور تینوں کے نام بھی تفاسیر میں لکھے ہیں، صادق، صدوق اور شلوم۔ ایک کا نام تھا صادق، دوسرے کا نام تھا صدوق، اور تیسرے کا نام تھا شلوم۔ انہوں نے جا کر ان بستی والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام سنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا۔ لوگ انکار کرتے رہے، لیکن وہ مسلسل اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ تم تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو کھاتے پیتے ہو، نبی تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح نعوذ باللہ وہ یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے پاس کوئی صحیفے وغیرہ جو ہے یہ تمہارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح جب اللہ کے رسولوں نے انہیں اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے نافرمانیاں کی، تو ظاہر ہے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر سختی بھی ہوئی۔ تو وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ بھئی یہ تمہاری نحوست ہے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ ہماری نحوست نہیں ہے، یہ تمہارے خود اعمال کی نحوست ہے، اس لیے کہ نحوست ہمیشہ برے کام کی ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کو اس کے برے گناہ کی وجہ سے نعمتوں سے محروم کیا جاتا ہے، اور اللہ کا عذاب بھی گناہوں اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتا ہے، باقی کسی چیز کی نحوست نہیں ہے۔ اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی سوائے گناہوں کے اور کفر کے اور برائی کے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو خود تمہارے اس کی وجہ سے ہے، اور ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے تم ہمیں کہہ رہے ہو نعوذ باللہ کہ تم منحوس ہو، تم خود حد سے نکلنے والے ہو، لہذا اللہ کی بات مان لو، اسی میں تمہاری کامیابی ہے، اگر نہیں مانو گے تو ناکام ہو جاؤ۔ لیکن اس قوم نے نہ مانا، تو بالآخر اس بستی میں ایک شخص آباد تھے، بالکل بستی کے کنارے پہ، جو پیشے کے اعتبار سے بڑے ہی تھے، جن کا نام تھا حبیب۔
حبیب نجار کے نام سے تفسیروں میں ان کا نام لکھا گیا. جب ان کو پیغام پہنچا جی کہ لوگ رسولوں کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ بڑے نیک آدمی تھے، بڑے اللہ والے تھے، رسولوں پہ ایمان لانے والے تھے، تو یہ وہاں سے بھاگتے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے اس قوم کو مخاطب کر کے بڑے ناصحانہ انداز میں ایک تقریر کی، بیان کیا. تو یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَضْرِبْ، بیان کیجئے، لہم، ان کے لیے، مثلاً، مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، یعنی انطاکیہ والوں کی، اذ جاء المرسلون، جب آئے ان کے پاس بھیجے ہوئے رسول، نبی. اور وہ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً اللہ کے رسول تھے، اللہ کے نبی تھے، ان کے پاس بڑی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید نے خود ان کو مرسلون، رسول کہا ہے، ایک وجہ. اور دوسرا یہ ہے کہ یعنی انطاکیہ کی طرف جو عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے، انہوں نے جو انطاکیہ کی طرف اپنے قاصد بھیجے تھے، ان کی بات تو لوگوں نے مان لی تھی، ان پہ تو لوگ ایمان لے آئے تھے. تو انہوں نے تو انکار کیا، خود قرآن و مجید میں ہے. اور تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ان پر اعتراض کیا ہے کہ تم بشر ہو، اور یہ اعتراض رسولوں پہ ہوا ہے، عام آدمی پہ نہیں ہوتا. اور اسی طرح چوتھا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے بعد کسی بستی کو مکمل ہلاک نہیں کیا تورات کے نزول کے بعد. تو عیسیٰ علیہ السلام کو زمانہ تو تورات کے نزول کے بعد کا ہے، اس لیے یہ یعنی سمجھ لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ہی کوئی الگ ہے. تو خیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ مفسرین کی جو رائے یہی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے، اور انہوں نے آ کر تبلیغ کی. اللہ فرماتے اذ، جب، ارسلنا، ہم نے بھیجا، الیہم، اثنین، ان کی طرف دو کو، اثنین، دو، فکذبوا، پس لوگوں نے جھٹلایا، ہما، ان دونوں کو، فعززنا، پس ہم نے ان کی مدد کی، ان کو مضبوط کیا، بثالث، ایک تیسرے کے ساتھ، شمعون اور شلوم جس کا نام ہے اس کو بھی بھیجا. فقالوا، پس اب ان سب نے مل کے کہا، انا، بے شک، الیکم، تمہاری طرف، مرسلون، ہم بھیجے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یار بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہماری بات مانو. قالوا، وہ کہنے لگے، ما انتم، نہیں ہو تم، الا، مگر، بشرم، انسان، مثلنا، ہماری طرح. تم ہماری طرح انسان ہو، کھاتے پیتے ہو، تم کیسے رسول ہو سکتے؟ رسول تو کوئی فرشتہ ہوتا. اور ساتھ ہی کہا وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا رحمان نے، من شیء، کچھ بھی، ان انتم، نہیں ہو تم، الا تکذبون، مگر جھوٹ بولنے والے. مطلب تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری اور تم اللہ کے رسول نہیں ہو. اچھا، جب انہوں نے انکار کیا تو اب تاکیدیں لگا کے اللہ کے رسولوں نے جواب دیا. قالوا، کہنے لگے، ربنا، ہمارا رب، یعلم، خوب جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، البتہ پکی باتیں بھیجے ہوئے ہیں. یہ لا، لام تاکید ہے، بات کو زوردار اور پختہ کرنے کے لیے. وما، اور نہیں، علینا، ہم پر، الا البلاغ المبین، مگر واضح طور پہ پہنچا دینا. یہ ہمارا کام ہے تم تک دین پہنچانا، منوانا ہمارا کام نہیں، ہم نے پہنچا دیا ہے. قالوا، لوگ کہنے لگے، انا تطیرنا بکم، ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، ہم تو تمہاری وجہ سے نحوست محسوس کرتے ہیں. لئن لم تنتہوا، اگر تم باز نہ آئے تو لنرجمنکم، تو ہم ضرور بضرور تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. یہ لنرجمنا، لام بھی تاکید ہے نا، ہاں، اور پھر آخر نون سکیلہ بھی ہے، تو یہ وہ جو فعل مستقبل موقت بالام منون تاکید سکیلہ وہ ہے. لنرجمنکم، تمہیں ہم ضرور بضرور پتھر مار مار کے سنسار کر کے ختم کر دیں گے. وَلَا يَمَسَّنَّكُمْ، اور تمہیں ضرور پہنچے گا، منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب، کہ ہم تمہیں بڑی سخت دردناک سزا دیں گے. قالوا، رسولوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا، طائرکم، تمہاری نحوست، معکم، تمہارے ساتھ ہے. یعنی تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی تمہاری نحوست تو تمہارے انکار اور بدعمالیوں کی وجہ سے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا اس لیے کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ یعنی کیا تم اس کو، ہم کو اس لیے مطلب نعوذ باللہ منحوس سمجھتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟
اس وجہ سے تم یہ باتیں کرتے ہو؟ بل نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہو قوم مسرفون، ایسی قوم جو حد سے نکل جانے والے ہو، کہ تم خود حد سے تجاوز کرنے والے ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہو۔ اچھا، جب رسولوں کے ساتھ ان کی بحث ہو رہی تھی تو وجاء من اقصى المدینہ، آ گیا، وجاء اور آ گیا، من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، شہر کے ایک طرف آباد، یعنی وہ آباد تھے حبیب نجار، وہ آگے، وجاء اور آ گیا، من اقصى المدینہ، شہر کے کنارے سے، رجل، ایک شخص، یسعی، دوڑتا ہوا، بھاگتا ہوا آیا۔ اللہ اکبر! کیا کہا؟ سب سے پہلی بات، قال، کہا، یا قومی، اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان رسولوں کی کیا کرو جی؟ ان کی بات مانو، یہ اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، تمہیں ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، ان کی بات سنو۔ اور ساتھ مزید کہا دوسری بات کہ اتبعوا، آپ پیروی کرو، من، ان کی، لا یسألکم اجرا، جو تم سے مزدوری بھی نہیں مانگتے۔ وہ کہنے لگے جی تو ان کی بات مانو جو تم سے اجر اور مزدوری بھی نہیں مانگتے، یعنی چلو انسان کو یہ شک ہوتا ہے جی کہ پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں، اپنی جو ہے نا وہ دہاڑی لگانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے پیسے بنانے کے لیے کرتے ہیں، اور بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں لیتے۔ اور کسی بھی اللہ کے پیغمبر نے دعوت و تبلیغ پہ کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، ہر ایک کا یہی اعلان تھا کہ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر، ہمارا بدلہ رب ذوالجلال پر، اس نے دینا۔ تو حبیب نجار نے بھی یہی کہا کہ اتبعوا، ان کی بات مانو، من لا یسألکم، جو تم سے نہیں سوال کرتے اجرا، کسی مزدوری کا، بدلے کا، معاوضے کا۔ ایک بات۔ دوسرا فرمایا وہم مہتدون، اور وہ خود بھی ہدایت یافتہ ہیں، یعنی ایسا بھی نہیں کہ وہ تمہیں حکم دیتے ہیں خود عمل نہیں کرتے، وہ فرمایا خود بھی عمل کر رہے ہیں، خود بھی وہ ہدایت یافتہ ہیں، لہذا ان کی بات مانو۔ اچھا، اب انہیں تو تبلیغ کی سمجھایا، اب آگے کچھ باتیں حبیب نجار نے اپنی طرف منسوب کی اور سنانا مقصود انہیں کو تھا۔ وہ کہنے لگا وما لیا، مجھے کیا ہو گیا، لا اعبد الذی، کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی، فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، یعنی مجھے تو لازمی اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اور اس میں ان کو اشارہ تھا کہ تم بھی اس ذات کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا مالک ہے، تمہارا پالن ہار ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اور چوتھی بات یہ کہی وَإِلَيَّ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم سب لوٹ کر جاؤ گے، اس کا کل کو سامنا کرنا ہے، اور اس کے سامنے پھر تم کیا کرو گے، کیا جواب دو گے، لہذا بات مانو ان کی۔ اور فرمایا اَأَتَّخِذُ، کیا میں بنا لوں، من دونہ، اس کے علاوہ، آلہۃً، اور معبود، کہنے لگا جی میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنا لوں، یہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی نہ بناؤ۔ کیوں؟ این یریدنی الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان میرے ساتھ، این اگر یرید ارادہ کرے، نی میرے ساتھ، الرحمن رحمان، بضر، تکلیف پہنچانے کا، لا تغنی عنی، تو نہیں دور کرے گی مجھ سے اس تکلیف کو، یا نہ کام آئے گی مجھے ان شفاعتم، ان کی سفارش، شیعہ، کچھ بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہیں تو وہ سفارش کر کے مجھے تکلیف سے بچا بھی نہیں سکتے جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولا ینقذون، اور وہ مجھے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں یا مجھے کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے بھی نہیں چھڑا سکتے، اور ویسے بزور بازو بھی مجھے نہیں چھڑا سکتے، اس لیے میں ان کی پوجا کیوں کروں؟ تو معلوم ہے کہ وہ قوم زیادہ تو مشرک تھی، یعنی شرک کے اندر مبتلا تھی۔ اللہ اکبر! اور یہ ان کو سنانا مقصود ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے تو وہ تمہاری سفارش کر کے بھی نہیں چھڑا سکتے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ تمہیں خود چھڑا سکتے ہیں۔ اور کہا انی، بے شک میں، اذا اللہ، اس وقت، اگر یہ میں کام کروں، یعنی اگر میں شرک کروں، تو لفی ضلال مبین، البتہ ہو جاؤں گا واضح گمراہی میں تو واضح گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی طرف منسوخ کیا، اور ساتھ ان کو بھی بتایا کہ یہ تو تم شرک کر کے واضح گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اچھا، اب یہ نصیحت کرنے کے بعد اب پھر اپنا اعلان کیا، کہا انی، بے شک میں، آمنت، ایمان لے آیا، بربکم، تمہارے رب پر، فاسمعون، سن لو،
نے ان سے کہا تم نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن میں اپنے رب پہ ایمان لے آیا ہوں، سن لو، یعنی تم گوارے نہ۔ اچھا، اب اس سے آگے قرآن مجید میں جو ہے نا وہ پوری تفصیل نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ جب یہ بات اس نے کہی، اعلان کیا ایمان کا، تو سارے لوگ اس میں ٹوٹ پڑے اور کہا کہ رسولوں کو چھوڑو، پہلے اس کا کام کرو، اور اس کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ مارا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کے یعنی اتنا پاؤں کے نیچے روندا کہ اس کی آنتیں باہر آ گئیں اور اس کو شہید کر دیا۔ اب جب ان کو شہید کیا تو ساری دنیا جنت میں جائے گی میدان محشر میں حساب و کتاب کے بعد، لیکن وہ گردن جو اللہ کے لیے کٹ جائے، وہ جسم جو اللہ کے لیے کٹ جائے اور اللہ کے نام پہ دنیا سے چلا جائے، شہید ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی مرتے ہی اس کو جنت میں لے جاتے۔ اب جب اس کی روح نکلی، اللہ اکبر، جب اس کی روح نکلی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیل ادخل الجنہ، جب اس کی روح نکلی تو اس سے کہا گیا بھائی جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ اکبر، کیا کر دی جنت میں؟ ہاں، مسلم شریف میں حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے کہ سبز پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحوں کو اللہ داخل کر دیتے ہیں جنت میں، وہ کھانے پینے کی اجازت دے دیتے ہیں، خوب چرتے ہیں، کھاتے ہیں جنت کے پھل، مزے لیتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، رات کو آ کے ان میں آرام کرتے ہیں۔ شہید بڑے خوش قسمت ہیں بھائی، اللہ کے نام پہ شہدائے کربلا ہیں، حضرت حابیل سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی شہداء ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں لے جاتے ہیں اور جنت کی سیریں کرتے رہتے ہیں۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قالا، اچھا دیکھیں وہ خیرخواہ کتنا تھا، جب جنت میں داخل ہوا تو ساری نعمتیں اللہ کی دیکھی۔ تو داعی جو ہے نا، داعی وہ اپنی ہمیشہ قوم کا خیرخواہ ہوتا ہے۔ جب جنت میں داخل کیے، ساری نعمتیں ان کو ملی، تو خیرخواہ اتنے ہیں کہ قوم نے شہید کیا، قوم نے شہید کیا، مارا۔ وہ کہہ رہے ہیں، قالا کہتے ہیں، یا لیتا، اے کاش، قومی میری قوم، یعلمون جان لیتی، بما اس کو، غفر علی ربی جو میرے رب نے میری بخشش کی، وجعلنی من المکرمین اور جو مجھے اللہ نے عزت دار بنایا، کہ مجھے عزت والوں میں شامل کیا، یہ میرا اکرام ہوا جنت میں۔ کاش ان کو پتہ چل جاتا، وہ بھی ہدایت پر آ جاتے، وہ بھی کیا ہو جاتے تھے۔ یہ داعی کو دیکھیں کہ داعی کے اندر کتنی تڑپ ہوتی ہے، جو دین کی طرف بلانے والا داعی، یہ داعی کی صفات میں سب سے بڑی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ خیرخواہ ہوگا، اور خیرخواہی پہ جب کام کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اجر اور عزت دیں گے، اور آخرت میں تو ہے ہی۔ اب وہ تو شہید ہو گئے، جنت میں پہنچ گئے۔ اب باقی رسولوں کا کیا ہوا ان کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت جاریہ یہی ہے کہ جب کسی قوم کو ہلاک کرتے ہیں تو اپنے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیتے ہیں۔ تو یہ شہید ہو گئے، اور اللہ نے رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو سائڈ پہ کر کے پھر اس قوم پہ ایک سخت قسم کی آواز، ایک دھماکہ دار آواز نازل کی، جس سے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوئے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس قوم کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کوئی آسمان سے فوجیں نہیں اتارنی پڑی، بس ایک دھماکہ کیا ہے، ایک سخت قسم کی آواز نکالی گئی ہے ان کے سامنے، جس سے وہ سارے کے سارے مر گئے، ختم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وما انزلنا، اور ہم نے نہیں اتارا، علی قومہ، اس کی قوم پر، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، من جندم، کوئی لشکر، من السماء، آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم اتارنے والے بھی نہیں تھے، یعنی اتنے چھوٹے سے کام کے لیے اتنے فرشتے نہیں اتارنے کی ضرورت تھی۔ ان کانت، نہیں تھی وہ، الا مگر، صیحۃ واحدۃ، ایک چیخ، ایک آواز، وہ ایک چنگاڑ اور ایک آواز اور ایک دھماکہ تھا۔ فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ خامدون، بجھے ہوئے ہو گئے۔ خامدون خمود سے ہے، اس کا معنی بجھ جانا، کہ وہ اچانک ان کی زندگی کے چراغ گل ہو گئے، ختم ہو گئے سارے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، جنہوں نے حضرت حبیب نجار کو شہید کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پورا واقعہ بیان کیا ہے نصیحت کے لیے کہ حق کی مخالفت نہ کی جائے بلکہ اس کی تائید کی جائے۔